یہ ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں سے الفاظ بھی نکالتے ہیں اور اس کے فریزز بھی نکالتے ہیں، تو اس سے ہماری ووکیبلری انہانسمنٹ بھی ہوگی اور ہماری ریڈنگ بھی اچھی ہوگی اور ہمارے پاس الفاظ بھی آ جائیں گے۔ جو نیو لرنرز ہے ان کے لیے ایک بہترین ٹپ ہے کہ وہ اس کو پڑھتے رہیں اور اپنی ووکیبلری کی انہانسمنٹ کرتے رہیں۔ جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ یہ ہے کہ 13 انڈاکیومنٹڈ افغان فیملیز، 13 انڈاکیومنٹڈ افغان فیملیز۔ اب ڈاکیومنٹڈ کا مطلب، انڈاکیومنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے، وہ افغان فیملیز جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے، وداؤٹ ڈاکیومنٹس ہے۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ان دا یونیورسٹی اینڈ آئی ایم انڈاکیومنٹڈ اینڈ دا ٹیچرس وانٹ می ٹو کمپلیٹ مائی ڈاکیومنٹس، اور ٹیچر چاہتے ہیں کہ میں اپنے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کر دوں۔ انڈاکیومنٹڈ۔ لیو سوابی، سوابی کو چھوڑ رہے ہیں فار دیئر ہوم لینڈ۔ اب لیو فور کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ روانہ ہونا، اور وہ اپنے آبائی وطن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں سوابی سے، یہ سینس دے رہا ہے۔ اب ہم اس کو مزید پڑھتے ہیں۔ 13 انڈاکیومنٹڈ افغان فیملیز، 13 افغان فیملیز جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں تھے، آن سیٹرڈے، ہفتے کے دن، لیفٹ دا 2 ریفیوجیز کیمپس، 2 ریفیوجیز کیمپس۔ ریفیوجیز کا مطلب ہوتا ہے پناہ گزین کیمپس، ان کو چھوڑ دیا انہوں نے، ہیئر فار دیئر کنٹری، اپنے ملک کو روانہ ہونے کے لیے۔ اینڈ مور آر ایکسپیکٹڈ، اور مزید توقع ہے۔ ایکسپیکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے توقع۔ ایکسپیکٹڈ کا جو ناؤن ہے وہ ہے ایکسپیکٹیشنز، اردو میں ہم کہتے ہیں توقعات۔ یار مجھے تم سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے، آئی ہیو ریئلی نو ایکسپیکٹیشنز فرام یو، تو میرے لیے توقعات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو نیڈ ناٹ ٹو ہیو ایکسپیکٹیشنز فرام می، آپ نے مجھ سے کوئی توقعات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ایکسپیکٹیشنز پہ بلیو رکھتا بھی نہیں ہوں۔ آئی ڈو ناٹ بلیو ان ایکسپیکٹیشنز، تو یہ میرے لیے اچھا ہوگا، اٹ ہیڈ بیٹر فار می ٹو ناٹ ہیو ایکسپیکٹیشنز فرام یو، آپ سے کوئی توقعات نہ رکھنے کے لیے۔ تو مزید توقع ہے ٹو موو آؤٹ، وہاں سے نکلنے کے لیے۔ موو آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، رائٹ، یہ ایک ورب ہے، اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے مووڈ آؤٹ، مووڈ آؤٹ۔ فیئرنگ، یہ ڈر ہے کا کریک ڈاؤن، کہ ایک کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، ان کے خلاف تو ویسے بھی کریک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور وہ مزید اس بات کا ڈر ہے ان کو کہ کریک ڈاؤن بائی دا گورنمنٹ، حکومت کی طرف سے، آفٹر دا اکتوبر 31 ڈیڈ لائن۔ ڈیڈ لائن ان کو دی گئی ہے کہ اگر 31 اکتوبر کو وہ نہ نکلے تو حکومت کی طرف سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا، تو انہیں اس بات کا ڈر ہے۔ فیئر کا مطلب ہوتا ہے ڈر ہونا۔ آئی ہیو فیئر، مجھے ڈر ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ آئی ہیو فیئر دیٹ یو آر سپوز ٹو لیو می۔ سیکنڈ پیراگراف میں افغان ریفیوجیز اینڈ آفیشلز آف دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ضلع کے انتظامیہ نے اور افغان ریفیوجیز، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے ملازمین نے، آفیشلز کا مطلب ہوتا ہے ملازمین، ملازم، وہاں جو بھی گورنمنٹ آفیسرز یا باقی جتنے بھی سویلینس ہیں ان کو ایک ہی لفظ دیا جاتا ہے آفیشلز۔ افغان ریفیوجیز، افغان پناہ گزین اینڈ آفیشلز آف دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ضلعی انتظامیہ کے ملازمین نے کہا، سیڈ اوور 23,000 افغانز، تقریباً، اب یہاں اوور کا مطلب ہے تقریباً، اوور 23,000 افغانز ہیڈ بین لیونگ ان کنداف میں تقریباً 23,000 افغانز رہ رہے ہیں، اینڈ اباؤٹ 30,000، اور تقریباً، یہاں پھر اباؤٹ کا مطلب ہے تقریباً، اینڈ اباؤٹ 30,000 ان گوہاتی کیمپ، گوہاتی کیمپ میں رہ رہے ہیں، سنس 1980، 1980 سے۔ اب یہ جو سنس کا ورڈ یوز ہوا ہے، یہ ڈیفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیفینٹ ٹائم اینڈ پیریڈ۔ ڈیفینٹ ٹائم اینڈ پیریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وقت، وہ ٹائم جس کا ہمیں پتہ چلے، جیسے میں کہتا ہوں کہ چائلڈ ہوڈ، بچپن سے، اب یہ ایک ڈیفینٹ ٹائم پیریڈ ہے، تو میں اگر کہتا ہوں کہ میں بچپن سے تمہارا دوست ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ڈیفینٹ ٹائم پیریڈ ہے۔ آئی ہیو بین یور فرینڈ سنس چائلڈ ہوڈ، سنس مائی چائلڈ ہوڈ، میں اپنے
میں آپ کا اپنے بچپن سے لنگوٹیا یا ہوں یا دوست ہوں. سنس 2000 سے، سنس 1980 1980 سے، تو یہ سارے ڈیفینٹ ٹائم اینڈ پیریڈ ہے. یہاں جو ورڈ استعمال ہوا ہے اوور کو ہم تقریباً کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز I have over 2000 pencils in my bag. میرے پاس تقریباً 2000 پینسلز ہیں میری بیگ میں. اور about ہم وہ پھر بھی تقریباً کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. I have about 30,000 افغان ریفیوجیز ان مائی سٹی. ہمارے شہر میں تقریباً 30,000 افغان ریفیوجیز ہیں. اور اس ٹینس کو میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ مائی سٹی ہیز about 30,000 افغان ریفیوجیز. مزید چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں. They said انہوں نے کہا. They کون؟ وہ جو اوپر آفیشرز آف دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز افغان ریفیوجیز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. They said انہوں نے کہا the undocumented Afghans، وہ افغان جن کے پاس ڈاکیومنٹڈ نہیں تھے، جو بنا ڈاکیومنٹس کے تھے، had realized انہوں نے اس بات کا احساس کیا. ریلائز کا مطلب ہوتا ہے احساس کرنا. ریلائزڈ اس کی فرسٹ فارم ہے اور سیکنڈ فارم ای ڈی ہم نے لگانی ہے اس کے ساتھ. ریلائز اس کا جو نام ہے وہ ہے ریلائزیشن، احساس، احساسات کے لیے ریلائزیشنس کا ورڈ. اور جو احساس رکھنے والا ہوگا اسے ہم کہتے ہیں ریئلسٹک. میری زندگی میں تم بہت ہی احساس کرنے والے شخص ہو. یو آر ویری ریئلسٹک ان مائی لائف. ریئلائزیشنس اینڈ ریئلسٹک. احساس کے طور پہ پھر ہم اسے ایڈورب بنا لیں گے ریئلسٹکلی. تم ہمیشہ میرے کام احساس کے طور پہ کرتے ہو. یو آلویز ڈو مائی ورک ریئلسٹکلی. ریئلسٹک احساس رکھنے والا یا احساس مند. آپ بہت احساس مند ہو. یو آر ویری ریئلسٹک. تمہارے احساسات کی میں قدر کرتا ہوں. آئی ویلیو یور ریئلائزیشنز. کہ دس ٹائم اس وقت پاکستان's گورنمنٹ واز سیریس. اس وقت پاکستان کی جو حکومت ہے اب وہ سنجیدہ ہے. سیریس، سنجیدہ ہونا. آئی ایم ویری سیریس ان مائی کلاس. میں اپنی کلاس میں کافی سیریس ہوں. تم کیوں اپنی کلاس میں سیریس نہیں ہوتے؟ وائی آر یو ناٹ سیریس ان دا کلاس؟ میں اپنی کلاس میں سیریس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ میری کلاس میں شور بہت ہے. آئی ایم ناٹ سیریس ان دا کلاس بیکاز دیر از مچ نوائس ان مائی کلاس. تو میں اپنی سنجیدگی کو ختم کیسے کروں؟ ہاؤ وڈ آئی بی ایبل ٹو ریموو مائی سیریسنس؟ اس کا جو ناؤن ہوگا وہ ہے سیریسنس بن جائے گا. سیریسنس کا مطلب ہے سنجیدگی. مجھے تمہاری سنجیدگی بہت پسند ہے. آئی لائک یور سیریسنس. کلاس میں میرے سارے ٹیچرز میری سنجیدگی کو پسند کرتے ہیں. مائی آل ٹیچرز لائک مائی سیریسنس بیکاز آئی ایم سیریس ان مائی کلاس. کیونکہ میں اپنی کلاس میں سیریس رہتا ہوں. سیریس کو ایڈورب کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. سیریسلی. تم اپنی کلاس سنجیدگی سے لیتے ہو. یو آلویز ٹیک یور کلاس اور یو آلویز اٹینڈ یور کلاس سیریسلی. تم ہمیشہ مجھ سے بات سنجیدگی سے کرتے ہو. یو آلویز ٹاک ٹو می سیریسلی. اس بار یا اس وقت پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اب کافی سیریس ہے، کافی سنجیدہ ہے. اینڈ ان کیس آف فیلیور، اور ناکامی کی صورت میں. ان کیس آف فیلیور. ان کیس آف فیلیور کا مطلب ہے اگر وہ افغان ریفیوجیز وہاں سے نہ نکلے. ان کیس آف فیلیور، ناکامی کی صورت میں. یہ ایک پورا فریز ہے، اس نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ان کیس آف فیلیور، ناکامی کی صورت میں. ناکامی کی صورت میں میں بزنس اسٹارٹ کر لوں گا. ان کیس آف فیلیور آئی وڈ اسٹارٹ بزنس آف فرینچ فرائز، چپس کا. ان کیس آف فیلیور، ناکامی کی صورت میں تم میرے پاس آؤ گے. ان کیس آف فیلیور یو وڈ کم ٹو می، آپ میرے پاس آؤ گے. فیلیور یہ فیل کا ناؤن ہے. دے وڈ بی ایوکٹڈ بائی فورس. ان کیس آف فیلیور، ناکامی کی صورت میں اگر وہ وہاں نہیں، افغان ریفیوجیز پاکستان سے نہ نکلیں تو ان کیس آف فیلیور، ان کی ناکامی کی صورت میں دے وڈ بی ایوکٹڈ بائی فورس، انہیں جبرن. بائی فورس کا مطلب ہے جبرن، زور زبردستی. ایوکٹ کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے ایوکٹڈ. اور جو نکالنے والا ہوتا ہے اسے ایوکٹر کہتے ہیں. اس کا ناؤن ہے ایوکشن. دے وڈ بی ایوکٹڈ بائی فورس، انہیں جبرن وہاں سے نکال دیا جائے. افغان کے نکالنے پہ یو این کافی ناراض ہے. دا یو این از ویری اینگری
with the evictions of Afghan refugees from Pakistan. They would be evicted by force. انہیں جبراً وہاں سے نکال دیا جائے گا. جبراً by force. کوئی کام زبردستی لینا تو ہم اس کے لیے by force کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں. I will teach you by force. میں تمہیں جبراً پڑھاؤں گا. So the best option, سب سے بہترین آپشن یہ ہے was to leave peacefully, کہ وہ امن کے طور پہ اپنے ملک کے لیے روانہ ہو جائے. Leave for روانہ ہونا, اپنے ملک کے لیے روانہ ہو جائے امن کے طور پہ. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. The best option was to leave peacefully for their country. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے روانہ ہو جائے امن کے طور پہ. Peacefully ایڈورب ہے. Peacefully امن کے طور پہ. پاکستان these days is very peaceful. پاکستان ان دنوں اب بہت پر امن ہے. But the Palestine is not peaceful. لیکن فلسطین جو ہے وہ اب پر امن نہیں ہے. Because of the violence of Israel, because of the aggression of Israel. اسرائیل کی وائلنس اور ایگریشن ہونے کی وجہ سے فلسطین اب پر امن ملک نہیں ہے. پیسفل, اور اس کا جو ایڈورب ہوگا وہ پیسفلی ہوگا, امن کے طور پہ. میں امن کے طور پہ احتجاج کرنا چاہ رہا ہوں. I would like to observe a protest peacefully. میں یہ جرگہ امن کے طور پہ کنڈکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. I would like to conduct this جرگہ peacefully. The Afghans living in Kadaf camp. وہ افغانس, اب یہاں جو دا کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے وہ افغانس, کیونکہ پہلے ہی افغان کا ذکر اوپر ہو چکا ہے تو یہ دا اس لیے یوز کیا گیا کیونکہ ان کو پرٹیکولرائز کر رہے ہیں. وہ افغانس جو پہلے اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. دی افغانس, وہ افغانس کا مطلب ہے وہ افغانس. جیسے میں کہتا ہوں کہ I have a cat, میرے پاس ایک بلی ہے. The cat is on the table. اب وہ بلی ٹیبل پر ہے. The Afghans living in Kadaf camp, وہ افغان جو کداف کیمپ میں رہ رہے ہیں. said, انہوں نے کہا 10 families had left. 10 فیملیز روانہ ہو چکی ہے, انہوں نے چھوڑ دیا وہ کیمپ. and the remaining, اور جو باقی لوگ ہیں illegal immigrants, جو غیر قانونی طور پہ آئے ہوئے امیگرینٹس ہیں, وہ ایکسپیکٹڈ, مزید ان سے توقع ہے ٹو موو, وہ بھی حرکت کریں گے. ان دا نیکسٹ فیو ڈیز, آنے والے کچھ ہی دنوں میں. نیکسٹ فیو ڈیز, اور ان دا نیکسٹ فیو ڈیز, آنے والے کچھ ہی دنوں میں. یہ ایک پورا کمپلیٹ فریز ہے, آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. ان دا نیکسٹ فیو ڈیز, آنے والے کچھ دنوں میں. آنے والے کچھ دنوں میں تمہیں پیسے دے دوں گا. I will give you the money in the next few days. آنے والے کچھ وقتوں میں تمہیں پیسے واپس کر دوں گا. I will pay back your money. میں آپ کو آپ کے پیسے واپس دے دوں گا آنے والے کچھ دنوں میں. in the next few days, ہمارے ہاں آنے والے کچھ دنوں میں ایک پروگرام کنڈکٹ کیا جائے گا. there would be a program in the next few days. تو آپ ضرور آئیے گا. you may please come to the program.